یہ دنیا عجیب اور پراسرار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے اکثر انسانوں کو جانوروں کو پالتے دیکھا ہے، لیکن آج ہم 7 ایسے انسانی بچوں کی ویڈیوز آپ کو دکھا رہے ہیں جن کو بھیڑیوں، بندروں، کتوں اور بلیوں نے پالا اور بڑا کیا۔ ان میں سے کچھ بچے تو اب جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، کچھ بالکل آج بھی ان جانوروں کی طرح بھونکتے، بلیوں کی طرح آوازیں نکالتے اور بھیڑیوں کی طرح رہتے ہیں، جبکہ کئی تو دوبارہ جنگل میں جانوروں میں جا ملے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا پیڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور آپ اس ویڈیو کو کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نمبر 7، اوکسانا ملایا، یوکرینین ڈاگ گرل۔ اوکسانا ملایا یوکرین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ایک دن وہ لڑ جھگڑ کر گھر سے چلے گئے، جبکہ اپنی بیٹی اوکسانا کو وہیں چھوڑ گئے۔ چھوٹی بچی اوکسانا، جو کہ محض 3 سال کی تھی، کتوں کے ساتھ رہنے لگی، کیونکہ ان کے گھر میں 2 پالتو کتے بھی تھے۔ یہ ان کے پنجرے میں چلی گئی، وہیں سوتی، وہیں رہتی۔ 5 سال بعد 1991 میں جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ کتوں کے ساتھ ان کے پنجرے میں سو رہی تھی۔ یہ کتوں کی طرح 4 پاؤں پر چلتی، کتوں ہی کی طرح بھونکتی، جبکہ ڈاگز ہی کی طرح بہیو کرتی تھی۔ وہ انسانی بچوں کی طرح نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی 2 پاؤں پر چل سکتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایمرجنسی سروس کو کال کی اور اوکسانا کو مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا۔ اس وقت یوکرینین ڈاگ گرل اوکسانا کی عمر 20 سال ہے۔ وہ ہے تو انسان، لیکن کتوں میں رہنے کی وجہ سے کتوں ہی کی طرح بھونکتی اور چلتی ہے۔ ان پڑھ اور جاہل والدین کی لڑائی نے اوکسانا کو ایک ڈاگ لائف گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نمبر 6، جان سسبایا۔ والدین کی لڑائی کا شکار یہ دوسرا بچہ، جو کہ افریقہ کے ایک ملک یوگنڈا میں رہتا ہے۔ اس کے والدین جنگل کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے باپ بہت ظالم انسان تھا، جو ہر وقت اس کی ماں کو مارتا رہتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے اپنے والد کو ماں کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ بہت خوف زدہ ہو گیا، کہیں اس کا باپ اسے بھی قتل نہ کر دے۔ وہ بھاگ کر قریبی فارسٹ میں چلا گیا اور جنگل میں کہیں کھو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی۔ بندروں کے ایک گروپ نے اسے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ رکھ لیے۔ بندروں نے اسے ہاتھوں سے پرندوں کو شکار کرنا اور جنگل میں رہنا سکھایا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد اور بندروں میں رہنے کی وجہ سے وہ بندروں ہی کی طرح بہیو کرتا اور حرکتیں کرتا تھا، انہی کی طرح بولتا اور آوازیں نکالتا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد جب ایک ٹورسٹ نے انسانی بچے کو بندروں کے ساتھ رہتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ بندروں کو ایک گروپ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ قریبی گاؤں کے لوگوں کی مدد سے جب وہ جان کو بندروں سے چھڑانے گئے تو بندروں نے ان پر حملہ کر دیا، ان پر پتھر پھینکے، لیکن گاؤں کے لوگوں اور وائلڈ لائف ورکرز کی وجہ سے وہ اس بچے کو بندروں سے چھڑا کر گاؤں میں لے آئے اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ جان کی عمر اس وقت 20 سال ہے اور وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف گامزن ہے۔ نمبر 5، لیبو ولف گرل۔ 1845 میں میکسیکو کے ایک گاؤں فیلپ کے لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے ایک لڑکی کو ولفز کے ایک گروپ کے ساتھ دیکھا۔ یہ لڑکی اپنے دیگر 4 بھیڑیوں کے ساتھ شکار کر رہی تھی۔ یہ بھیڑیوں کی طرح 4 پاؤں پر چلتی، بھیڑیوں ہی کی طرح آواز نکالتی تھی اور شکار بھی کرتی تھی۔ گاؤں والوں نے کئی بار اسے بھیڑیوں کے ساتھ دیکھا، لیکن ایک دن اس بھیڑیے نما لڑکی نے اپنی ساتھیوں سمیت گاؤں پر حملہ کر دیا اور ایک گاؤں کی بکری کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ گاؤں والوں نے اپنی جانوروں کی حفاظت کے لیے اس کی تلاش شروع کی اور ایک دن اس لڑکی کو پکڑ لیا جب وہ رات کی تاریکی میں گاؤں کی بکریوں کا شکار کرنے آئی۔ گاؤں والوں نے اسے پکڑ کر درخت سے باندھ دیا۔ رات ہوئی، جب سب لوگ سو گئے تو اس لڑکی نے بھیڑیوں کی طرح آوازیں نکالی۔ اس کے ساتھی بھیڑیے گاؤں میں داخل ہوئے اور اسے چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے اور کئی عرصہ تک یہ گرل نظر نہ آئی۔ اور پھر 7 سال بعد 1952 میں چند گاؤں والوں نے اس بھیڑیا نما لڑکی لیبو کو اپنے 2 بچوں کو، جو کہ بھیڑیے ہی تھے، دودھ پلاتے دیکھا۔ گاؤں والوں نے جب اسے دیکھا تو وہ بچوں سمیت جنگل میں بھاگ گئی اور آج تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس پراسرار ولف گرل پر ہالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ دوستو، یہ فیکٹس اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ نمبر 4، انڈین ولف گرلز کمالا اینڈ امالا۔ کمالا اینڈ امالا بھی وہ 2 انڈین بچے تھے جن کی پرورش ولفز نے کی۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1920 میں ایک انڈین آرمی جال سنگھ کو یہ 2 بچے بھیڑیے کے ایک غار میں ملے۔ اس وقت امالا کی عمر 3 سال جبکہ کمالا کی عمر 8 سال تھی۔ ان بچوں کو ریسکیو کر کے قریبی آرفن ہاؤس میں ایڈمٹ کروا دیا گیا، لیکن چند دن بعد ایک پراسرار اور عجیب بیماری نے ان بچوں کو آن لیا اور وہ دونوں بچے، جو کہ ایک ولف کے کیو میں سے ملے تھے،
चंद दिन में हलाक हो गए। नंबर 3, रॉकमी कंबोडियन जंगल गर्ल। दोस्तों ये वाकया साउथ एशिया में वाकया एक मुल्क कंबोडिया का है। रॉकमी एक 8 साल बच्ची थी जो कि फॉरेस्ट के करीब एक गांव में रहती थी। वो बैल चराने जंगल में गई और वहीं खो गई। इसकी बहुत तलाश की गई लेकिन वो ना मिली। हालांकि उसके बैल जंगल से दोबारा चारा खाकर वापस भी आ गए लेकिन वो ना आई। 10 साल बाद एक किसान ने एक बरहना जवान लड़की को इस जंगल के करीब गांव से चावल चराते देखा तो इसे पकड़ लिया। जब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने इसे पहचान लिया क्योंकि ये वही लड़की थी जो कई साल पहले गांव से लापता हो गई थी। विलेज के लोगों ने इसे इसके वालिदैन के हवाले किया जो कि वहीं रहते थे। 2007 में इसका इलाज शुरू हुआ क्योंकि वो 10 साल जंगल में गुजारने के बाद इंसानी जुबान और कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ थी। इस वक्त रॉकमी जवान हो चुकी है, कंबोडियन लैंग्वेज सीख रही है और अपने वालिदैन के साथ कंबोडिया में ही जिंदगी गुजार रही है। नंबर 2, सुजीत कुमार। फिजी कंट्री में रहने वाला सुजीत कुमार चाइल्ड अब्यूज की बदतरीन एग्जाम्पल है। इसकी माँ की मौत और बाप के कत्ल के बाद उसके दादा ने इसे मुर्गियों के साथ इसके घर में कैद कर दिया और खुद कहीं चला गया। कई साल गुजरने के बाद एक रात फिजी की कैपिटल सोवा में रात को सड़क पर एक औरत को ये मिस्टीरियस बच्चा नजर आया तो वो इसे घर ले आई। इस औरत के मुताबिक जब वो इसे घर लाई तो उसके नाखून बड़े हुए थे। वो मुर्गी के चिकन्स की तरह आवाजें निकालता और वैसे ही बिहेव करता था। 6 साल चूजों के साथ रहने की वजह से ये बिल्कुल चूजों ही की तरह बिहेव करता था। साइकोलॉजिस्ट और अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये चाइल्ड अब्यूज का बदतरीन केस है जो फिजी में हुआ। इस वक्त सुजीत कुमार की उम्र 32 साल है। वो जवान है। वो एक रस्सी के साथ बंधा हुआ रहता है और अभी तक वो नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं लौटा और मुर्गी के चिकन्स की तरह ही बिहेव करता है। नंबर 1, मारीना चैपमैन। इंग्लैंड की स्टेट ब्रेडफोर्ड में रहने वाली मारीना चैपमैन जब 8 साल की थी तो डाकुओं ने इसे अगवा कर लिया और जंगल में ले गए। इसके पेरेंट्स से इस डाकुओं ने रैंसम मांगा तो तवान ना देने की वजह से इसे जंगल में छोड़कर चले गए जहां बंदरों के एक ग्रुप ने इसे पाला और बड़ा किया। एक्चुअली कैप्टन बंदरों की एक नस्ल है जो इंसानों से मोहब्बत की वजह से जाने जाते हैं। मरीना के मुताबिक बंदरों ने इसे पानी से फिश पकड़ना, हाथों से परिंदों को पकड़ना और दरख्तों पर चढ़ना सिखाया और इस तरह वो फॉरेस्ट में जिंदा रही। फिर जंगल में आए शिकारियों ने इसे देखा और इसे पकड़ लिया और एक ब्रोथल में इसे बेच दिया जहां से वो बच निकलने और भागने में कामयाब हो गई। मरीना अब ब्रेडफोर्ड में रह रही है। इसकी उम्र 62 साल है। उसने अपनी आप बीती पर एक किताब भी लिखी है जिसमें उसके अपने जंगल में गुजरे हुए दिनों को बयान किया है और बताया है कि किस तरह जंगल में सरवाइव करने के लिए वो कैसे शिकार करती और जिंदा रहती और कैसे मॉन्कीज ने उसे जिंदगी गुजारने में मदद की। दोस्तों इन तमाम फैक्ट्स में से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।